سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بھی تلاش نہیں کرتے اور آگے قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے سمجھا جائے کہ ہم قرآن کا ایک میسج، گلوبل میسج، قرآن کا ایک ہماگیر میسج اس کو سمجھ سکیں، قرآن سے ہدایت لے سکیں۔ لوگوں کو قرآن مشکل لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو بند کر دیتے ہیں اور غیر مستند کتابوں سے تیاری کرتے پھرتے ہیں، اور اس میں اکثر و بیشتر علماء بھی شامل ہیں۔ وہ غیر معیاری کتابوں سے اپنی تقاریر اور اپنے خطابات تیار کریں گے۔ قرآن مجید کے حوالہ جات، قرآن مجید سے مستند تیاری، قرآن مجید سے مکمل تیاری آپ کو ان کی تقریروں میں نظر نہیں آئے گی۔ قرآن مجید ان کے خطابات میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بس ایک آیت لے لیں گے، اس کا ترجمہ کر دیں گے اور تھوڑی سی تفسیر پڑھ دیں گے، جو تفسیر کبیر میں کچھ لکھا ہوگا یا جو ان کے مسالک کے علماء ہیں ان میں جو لکھا ہوگا، بس وہی وہ پڑھتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر خود اتنا ملکہ نہیں ہوتا، خود اتنی مہارت نہیں ہوتی کہ وہ خود قرآن کو سمجھ کر، مکمل میسج کو سمجھ کر قرآن کے میسج کو آگے ڈیلیور کر سکیں۔ وہ نہیں کر سکتے، وہ تفسیروں کے محتاج رہتے ہیں۔ کیوں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ قرآن تو مفصل کتاب ہے، اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دے دی کہ جو دوسری کتابوں کی محتاج ہے؟ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں قرآن مجید سمجھ آیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے قرآن ناقص ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مفصل کتاب ہی نہیں، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہر شے کا تبیان ہے، ہر شے کی تفصیل موجود ہے اس میں، تو ہم پھر دوسری کتابوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم لوگ عربی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو تو دوسری کتابوں سے سمجھا جائے گا تب یہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سچی طلب رکھنے والا طالب علم جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ بھی جب اس نقطۂ نظر سے قرآن کو سمجھتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن مجید، یہ دوسری کتابوں سے سمجھ آئے گا، تو وہ دوسری کتابوں سے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا جو میسج ہے، قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دیتا ہے اور دوسری کتابوں کی ہدایت آگے پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے چاہا کہ میں آسان کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کے جو اصول ہیں وہ آپ کو بیان کر دوں، وہ آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ ان اصولوں کو سمجھ کر قرآن مجید کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ جس طرح ہر کتاب کو سمجھنے کے اصول ہیں، ہر کام کے کچھ اصول ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جتنی بھی آپ تفاسیر کی کتابیں دیکھیں گے، ان میں بغیر اصول سے کام نہیں لیا گیا، کچھ اصول سامنے رکھے گئے ہیں، پھر ان اصولوں کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے۔ جب میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا تھا اور طلباء کو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھاتا تھا، تو مجھے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا، اور میں نے یہ ساری باتیں نوٹ کی اور پھر نتائج پر غور کیا، تو پھر میں نے قرآن مجید پر کام کرنا شروع کیا، اصولوں کو سمجھا، قرآن مجید کو سمجھا۔ پھر میں نے 4 سالہ تحقیق کے بعد، اپنا 4 سال تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، وہ جو نچوڑ تھا وہ اس رسالے میں نے بیان کیا ہے، اصول تفسیر قرآن بالقرآن۔ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے جو اصول ہیں وہ میں نے اپنے رسالہ میں تحریر کیے ہیں۔ مدرسین کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ آپ کو جہاں سے سمجھ نہیں آتی آپ مجھے واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ کو گائیڈ کروں گا۔ یہ میری 4 سالہ تحقیق کا نچوڑ ہے الحمدللہ تعالی، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے رسالے کو ویڈیو کی صورت میں بھی آپ تک پہنچا دوں گا انشاءاللہ العزیز، سبکن جس طرح کہ یہ اصول نمبر 1 لکھا ہوا ہے، تو اس کو میں نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے ویڈیو کی صورت میں۔
انشاءاللہ العزیز جلد ہی پہلے اصول کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو موصول ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کی صورت میں آپ کو موصول ہوتا رہے تو آپ اس چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور قرآن فہمی کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔